ویلکم بیک۔ سیالکوٹ میں 2 بچوں کے بےایمانہ قتل کے بعد چیف جسٹس افتخار چودھری نے سو موٹو ایکشن تو لیا ہے، لیکن اب ہم بات کریں گے اس فیملی سے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد امجد خواجہ جو بچوں کے تایا ہیں، خواجہ محمد انور جو بچوں کے دادا ہیں، اور سجاد بٹ صاحب جو بچوں کے والد ہیں۔ انور صاحب، آپ بتائیں، آپ کو جب آپ کے پوتوں کے اس قتل کی اطلاع ملی تو آپ کے کیا تاثرات تھے اس وقت؟ جب آپ کو اطلاع ملی بچوں کے قتل کی تو آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ میں عصر پڑھ کے گھر آیا، عصر کی نماز پڑھ کے گھر آیا تو گھر میں نے بے چینی محسوس کی، بغداد۔ میں نے کہا کیا معاملہ ہے مجھے بتاؤ۔ کہنے لگے دونوں بیٹے صبح کے گئے ہوئے ہیں، 5 بجنے والے ہیں، واپس نہیں آئے، 11 گھنٹے کا گیپ ہے۔ تو ادھر کوئی 2 لڑکے مار دیے ہیں ڈاکو سمجھ کے۔ میں نے کہا وہ دیکھا ہے کسی نے ان کو؟ کون 2 لڑکے ہیں؟ کہنے لگے ان کے چہرے نہیں مسخ ہو چکے ہیں، لاٹھیاں، پتھر، اینٹیں، ڈنڈے، سریے مار مار کے پچھائے۔ ہو سکتا ہے بتانے والے کو پتا ہو، لیکن وہ مجھے اس نے کہا کہ ہم سے نہیں پچھاتے جاتے۔ جب مجھے کنفرم ہو گیا کہ وہ اس دنیا میں نہیں تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بیٹے ڈکیت نہیں ہو سکتے۔ آپ نے آج تک ایسے واقعات سنے سیالکوٹ میں، یا آپ کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ ملا ہو کہ اس طرح سے بےایمانہ طریقے سے کسی کو مار دیا جائے؟ آپ نے کبھی کوئی اس طرح اتنی بروٹیلٹی سے کسی کو مارے جانے کا سیالکوٹ میں کوئی واقعہ سنا یا دیکھا؟ نہ سنا نہ دیکھا۔ جو سلوک انہوں نے میرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے وہ قصائی اپنی بکری اور بکرے سے بھی نہیں کرتا، جنگلی جانور بھی اس طرح نہیں کرتے جو انہوں نے میرے بیٹوں سے کیا۔ ہاتھ باندھ دیے ہیں، پاؤں باندھ دیے ہیں، مار بھی دیا ہے، پھر بھی باندھ دیے ہیں کہ یہ مرے ہوئے بھی کہیں بھاگ نہ جائیں۔ پھر کہیں زمین میں غائب نہ ہو جائے، درخت کے ساتھ لٹکا دیا ہے۔ یا اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دے۔ میں تو بے بس ہوں، لیکن اللہ بے بس نہیں ہے۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری اولاد، میرے 5 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، گھر میں 8 دن کے بعد درد ہوتا ہے، اسلامی جمعیت طالبات کی بچیوں کے درد ہوتے ہیں، عام فنکشن جو ہو۔ میرے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ میرے بیٹے اس طرح ان کو ڈکیت۔ جب مجھے کسی نے کہا کہ تمہارے اوپر یہ الزام لگا ہے تو میں نے کہا الزام لگانے کی کیا بات ہے، کون سے پیسے لگتے ہیں؟ جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ سجاد بٹ صاحب، آپ کے دونوں برخوردار تھے اور 18 سال سے کم دونوں کی عمر تھی۔ آپ کو اس کی اطلاع کس وقت ملی اور کیا پتہ لگا آپ کو؟ یہ معاملہ تو صبح کا ہوا تھا جی، تو مجھ کو اطلاع جو بھائیوں کے ذریعے افطاری کے وقت سے کوئی آدھ پون گھنٹہ پہلے ملی تھی۔ ڈیڈ باڈی ہاؤس میں وہ کسی نے اطلاع دی کہ ادھر بھی پتہ کریں، اتنی دیر ہو گئی ہے، بچے آپ کے نہیں مل رہے۔ تو میرے بھائیوں نے دوڑ دھوپ کر کے کوشش کر کے ادھر رابطہ کیا، تو ادھر پوسٹ مارٹم کر کے تو
दोनों मेरे बच्चों को, शहीद बच्चों को उधर उन्होंने रखा हुआ था। ख्वाजा अमजद साहब, कोई पुरानी दुश्मनी भी चल रही थी आपकी इन लोगों के साथ? सिर्फ एक छोटा सा तनाज़ा हुआ चंद दिन पहले इन लड़कों का, वहाँ जहाँ ये वकूआ हुआ है उसके नज़दीक एक मेन रोड पर ग्राउंड है, किसी फैक्ट्री ओनर ने ख़रीदी हुई और वो अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, तो वहाँ शहर से लड़के जाके क्रिकेट खेलते थे, जिनमें मेरे दो बेटे इस भाई के और दो दूसरे भाई के बेटे भी, ये चार वहाँ खेलते थे। तो चंद दिन पहले सिर्फ इस बात पर तनाज़ा हुआ कि उसके नज़दीक जो 3-4 किलोमीटर के फासले पर गांव है बुटर, वहाँ के कुछ लोग या लड़के इनसे आर्गूमेंट करते थे कि आप शहर से आगे यहाँ खेलते हैं, यहाँ हमारा हक है। तो ये लोग उन्हें कहते थे कि जो मालिक है इस प्लाट का, उसे हमने इजाज़त ली हुई है और फिर ही हम खेलने आते हैं। तो चंद दिन पहले वकूआ से उन लोगों का इनसे झगड़ा हुआ, लेकिन वो इसको इन्होंने लाइटली लिया जैसे आम लड़कों का झगड़ा होता है खेल के मैदानों में। तो वो घर आगे उन्होंने किसी से बात भी नहीं की। ये हमें बाद में पता चला मकामी लोगों से और उन क्रिकेट के खिलाड़ियों से कि ये चंद दिन पहले सिर्फ झगड़ा हुआ था और कोई शनासाई नहीं थी उनसे। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और जब वक्फे के बाद हम वापस आएंगे तो सियालकोट में 2 बच्चों के बेईमाना कत्ल पे अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस वहाँ पे मौजूद थी और क्या कर रही थी। एक वक्फे के बाद।